الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے اسلامی نکاح یا اسلامی شادی سے متعلق ہے۔ اس کا پہلا حصہ گزر چکا تھا اور اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کا۔ اور نکاح سے متعلق تقریباً بنیادی باتیں گزشتہ نشست میں آ چکی ہیں اور ماباقی اس کے کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ وہ آج ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 مقامات سے جو آیت پڑھی گئی ہیں، سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ آل عمران، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ دونوں احادیث بھی خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اسی لیے اب ان آیات کا کیا مفہوم ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اس کا سب سے پہلے سادہ سا ترجمہ سن لیں ہم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے رب کی نافرمانی، اس کی ناراضی سے بچو جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش کا جو آغاز ہے من نفس واحدہ، ایک نفس سے، وہ حضرت آدم ہے، ان کو بنایا، پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی ایک جوڑے سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی ایک مرد عورت سے، ایک جوڑے سے اللہ نے زمین کے اوپر کثرت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے کے رشتے اور ناطے طے کرتے ہو، مانگتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہارے اوپر پوری طریقے سے نگران ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ قولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو سچی اور پکی بات کرو، مضبوط بات کرو، سیدھی بات کرو، گھماؤ پھرا والی بات مت کرو۔ تو ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی، تمہارے زندگی کی اصلاح کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری کمزوریوں کو معاف کرے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ تم کامیابی چاہتے ہو، ہر انسان کامیابی کے لیے بھاگ رہا ہے، لیکن یہ بٹھاؤ کہ کامیابی ہے کیا اصل میں۔ وہ بات بتائی گئی آیت کے آخری جملوں میں۔
کامیاب وہ ہے جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا، فرمانبرداری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، وہ کامیاب ہے، سب سے بڑا کامیاب ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ کامیاب ہے اور بڑی کامیاب ہے، اس کو ملی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کا حق پورا پورا ادا کرو، تقوی کا حق پورا پورا ادا کرو۔ وہ حق کیا ہے تقوی کا؟ تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر آن تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، لہذا ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو تم کوئی عمل کر رہے ہو جہاں پہ اللہ غافل ہے، اسی لیے اللہ کو ہر جگہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارا تعاقب کر رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور پھر جب بھی تمہیں موت آئے تو اسلام کے اوپر آنی چاہیے۔ اسلام کے اوپر سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تمہاری موت ہونی چاہیے۔ یہ آیات کے ترجمہ ہے، سادہ سا ترجمہ اس میں، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں آپ کے لیے، اور حدیث جو پڑھی گئی اس میں النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میرا عمل ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اعراض کیا، رغبہ آتا ہے عربی زبان میں، جس کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے اعراض کرنا یا رغبت۔ اردو میں کیا بات آتی ہے؟ رغبت یعنی دلچسپی، آدمی کو ایک دلچسپی اس عمل سے، بھائی مجھے دلچسپ، میرا پسندیدہ چیز ہے یہ، میری دلچسپی ہے یہ، تو رغبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو اب کیا معنی پیدا ہوں گے اس کے؟ رغبہ کے معنی جس کو میرے عمل سے دلچسپی نہیں ہے، جس کے یہاں میرا عمل پسندیدہ نہیں ہے، تو فلیس منی، تو پھر اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کو اللہ کے نبی سے، اللہ کہہ رہے ہیں جب تم کو میرے عمل سے دلچسپی نہیں ہے تو پھر میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک نبی کا تعلق ہر ایک انہی امتوں سے ہوگا جو نبی کے عمل کو اپنے لیے نمونہ بنا رہے ہیں، اور نبی کے عمل کو جب آپ اعراض کر رہے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو پھر نبی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ بات بتا دی گئی اس حدیث کے ٹکڑے میں۔ دوسری حدیث جو پڑھی گئی اس میں بات بتائی جاتی ہے کہ الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا کی پوری ساز و سامان، یہاں کا جو کچھ بھی انسان سمجھتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، کلو کا لفظ آیا گا، الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری تمہیں دنیا بھی مل گئی، اگر یہاں کا ساز و سامان بھی اگر مل گیا تو یہ استعمال کر کے چھوڑ کے چلے جانا ہے، چھوڑ دینا پڑتا ہے اس کو۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے، کہ پوری دنیا کے مال و متاع کے مقابلے میں اگر کوئی چیز تمہارے لیے خیر ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ کل کا لفظ لا کے بتایا گیا، پوری دنیا کے اگر تم مالک بھی بن جاؤ، استعمال میں وہ چیز آ بھی جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر تمہاری زندگی میں کوئی نیک اور صالح اگر بیوی ہے، وہ اس سے بہتر ہے دنیا کے مال و متاع سے۔ یہ حدیث ہے جو آپ کو ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں، اور پھر نکاح سے متعلق جو باتیں آ چکی تھیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کہ نکاح کو آسان کرو، اور قابل مبارک وہ نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو، کم تکلیف ہو۔ یہ سارے حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب یہ بات بھی کہ اس سلسلے میں اہم جو بات آپ کو کرنا ہے اس سلسلے میں خاص طور پہ وہ یہی ہے، اللہ نے قرآن میں جو بات فرمائی ہے نا، عورت اور مرد کا جو فرق ہے اس کو بتایا ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، تقوی میں کوئی فرق نہیں ہے، اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد عورت کے اوپر جو اللہ نے اس کی ذمہ داری کو تقسیم کر دیا ہے، عورت کی یہ ذمہ داری ہے، مرد کی یہ ذمہ داری ہے، اس کو تقسیم کرا ہے، اور تقسیم کرنے کے بعد
اس میں جو بنیادی بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی صورت میں آگے چل کے آیت آ رہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. الرجال، رجال کہتے ہیں مرد کو، نساء کہتے ہیں عورت کو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الرجال، یہ رجال مرد جو ہے، قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورت کا ذمہ دار بنایا ہے. مرد کو اللہ نے عورت کا ذمہ دار بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، نگران کار بنایا ہے. یہ ساری باتیں آتی ہیں. قوام، فضل اللہ، اور اللہ نے ایک درجہ مرد کو دیا عورت کے مقابلے میں. کیوں دیا ہے؟ کہ فرق کیا بتائی جا رہی ہے؟ بما انفقوا من اموالہم. اس فضیلت کی، اس کی اضافی درجے کی اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ مرد عورت کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے. یہ وجہ بتا دی گئی ہے. یہ فرق ہے. فرق کیا ہے دنیا میں؟ یہی ہے اصل فرق عورت اور مرد کے اندر. مرد کو اللہ تبارک و تعالی معاشی مسائل کا ذمہ دار بنایا ہے نا، معاش کا. اور عورت کو اللہ تبارک و تعالی معاشرے کا ذمہ دار بنایا ہے. معاشرہ عورت سے بنتا، مرد سے نہیں بنتا. گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات وغیرہ وغیرہ، یہ سب میں عورت کا کردار زیادہ ہوتا ہے، مرد کا حصہ کم ہوتا ہے اس کے اندر. مرد کے اوپر معاشی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، گھر کے بعد محنت کرنا، فلاں فلاں جو بھی ہے اس کی معاش، وہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے. گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی نگرانی، بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں عورت کے اوپر ڈالی گئی. معاش اور معاشرہ یہ دو ہے. اب اگر معاشی ذمہ داری اگر آپ یہاں ڈال دیں عورت کے اوپر تو ظاہر ہے کہ بیلنس ختم ہو جائے گا. یا ادھر ذمہ داری ڈال دیں اس کی ذمہ داری تو بیلنس ختم ہو جائے گا. بیلنس جب ختم ہو جائے گا تو فساد ہو جائے گا. فساد ہوتا ہی بیلنس ختم ہونے سے، توازن اعتدال ختم ہونے سے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے، اور اس کی بنیادی علامت نکاح کے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ آپ نکاح کے لیے جب جائیں گے تو وہاں پہ سب سے پہلے اللہ نے جو بات بتایا ہے، اب معاشی ذمہ داری اللہ نے جو ڈالی ہے نا، تو اب نکاح سے پہلے ہی جناب عالی وہ آپ کی ہونے والی بیوی آپ سے مال مانگیں گی، اب مہر کی شکل میں. یہاں سے اب شروع دینا آپ کو، یہاں سے شروع ہو رہا. اللہ فرمایا کہ ابھی سے شروع کرو تم کاروائی مال ادھر سے لینے کی. یہ ہے اصل بنیادی اگزامپل جو اللہ یہاں دیے ہیں. مہر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے، یہیں سے شروع ہوگا. عورت آپ سے اپنے ضروریات کی، اپنے خواہشات کی مطالبہ کرتے رہیں گے، اور یہ اس کے ایک مہر کے طور پہ جو ہے نا اس کو علامتی طور پر رکھ دیا گیا. وہاں پہ کم زیادہ الگ بحث ہے وہ. تو یہ معاشی ذمہ دار اللہ نے ڈالا، اسی لیے فرمایا کہ پھر وہ اگر مہر نہیں دے گا تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا. کنڈیشن جو لگا دی گئی تھی بات. اب اسی طرح شادی کے بعد جب نان و نفقہ اس کے اوپر ادا نہیں کرا تو اس کے شوہر مرد کی حیثیت ختم ہو جائے گی. اس کی بما انفقوا کی جو بات لائی گئی ہے وہاں پہ وہی ہے. تو آج ہمارے پاس اس نکاح کے متعلق جو کچھ بھی خرافات پیدا ہو چکے ہیں وہ یہی ہے. شادی کرنا ہے تو اس وقت ساری مالی بوجھ لڑکی والوں پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ بالکل یہ طور پہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. کوئی حق اللہ نے نہیں دیا. لڑکی کو پورا حق دیا کہ شادی سے پہلے پیسہ مانگو، مہر مانگو. لڑکے کو کوئی حق نہیں دیا کچھ مانگو. آپ ہے نا کہیں ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں بتا سکتے. اور جو بھی اس سلسلے میں اخراجات رہیں گے وہ سارے کے سارے مرد کے رہیں گے، عورت کے نہیں رہیں گے. عورت کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری اللہ نے ڈالا ہی نہیں. یہ بنیادی اصول نکاح کے سلسلے میں آپ سمجھ لیجئے.
اس سلسلے میں عورت کا کھانا پینا، نان نفقہ، اس کا سکن، اس کا رہنا، اس کے کپڑے، اس کی بیماریاں، ساری چیزیں کس کے ذمہ؟ شوہر۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے، اللہ نے مرد کو سرپرست ذمہ دار بنایا ہے۔ جب تک وہ بیٹی تھی کس کے سرپرستی میں تھی؟ باپ کے سرپرستی میں تھی۔ تو باپ اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کے پالا، اسے پروج کی بیماری، اس کا دکھ، اس کا درد، ساری چیزیں۔ تو یہاں پہ بھی اب رجال میں کیا ہے؟ اب بیٹی کے مقابلے میں باپ آ گیا، ذمہ داری پورا کرا ہے نا۔ اب نکاح کے بعد باپ سے بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کہاں؟ شوہر کے پاس۔ اب شوہر اس کا مرد ہو گیا، اب وہاں پہ مرد کون ہے؟ اب شوہر ہے، اور یہاں پہ مرد کون تھا بیٹی کے مقابلے میں؟ والد تھے۔ بیوی کے مقابلے میں مرد کون ہے؟ شوہر ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ، اب جو باپ جو ذمہ داری نبھایا ہے بیٹی کی، اب یہ بیوی بن چکی ہے آپ کی، وہ ساری ذمہ داری اب شوہر کی ہوگی، وہ شوہر کی ہوگی۔ اب یہ حد لیا جا رہا ہے وہاں پہ نکاح کے محفل میں، اسی لیے وہ کہی گئی سورہ احزاب کی آیت جو پڑھی گئی وہ یہی ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب بھی بات کرو تو سچی پکی مضبوط بات کرو۔ اور وہاں پہ اگریمنٹ ہو رہا نا، میں آپ کی بیٹی جناب علی، اب میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، اب یہ آپ کی بیوی ہو چکی ہے، اب میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اب اس کی ساری ذمہ داریاں جناب علی شوہر کے اوپر ہے۔ تو نکاح ہو رہا، اللہ فرماتے ہیں اب بات مضبوط کر، تو سچی بات کر، یہ نہیں کہ یہاں پہ سے لے کے جا رہا بعد میں جا کے پریشان کریں گے۔ اللہ سے ڈر پھر اس معاملے میں، یہ بات بتائی گئی وہاں پہ خاص طور پہ۔ تو یہ الرجال قوامون علی النساء کی جو ہمارے یہاں خطرناک حیثیت جو اختیار کر لی گئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے کہ النساء عورت مرد کی ذمہ دار بن گئی۔ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا نا۔ اب پورا شادی کا دام جو ہے جناب علی سب کچھ لے کے اپنے ساتھ آ رہی ہو، پورا مال خرچ ہو رہا ہے۔ آیت کی ترتیب بالکل الٹ دی گئی۔ اللہ کا جو قانون ہے، فطری قانون، وہ بدل چکا ہے ہمارے اپنے معاشرے میں خاص طور پہ۔ اب یہاں پہ بگاڑ پیدا ہو تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ازواجی زندگی کی بنیاد ہے نکاح، یہاں سے اب زندگی شروع ہو رہی ہے، اور اسی بنیاد ہی کو غلط رکھا جا رہا ہے نا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اب امارت کیسے سیدھی رہے گی؟ بنیادی کو غلط رکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے، اس نکاح کی محفل میں جو 3 مقامات کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں قرآن سے، وہ تینوں آیتوں میں بھی اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا، تینوں آیتوں میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ نکاح ہے، تینوں آیات پڑھی جا رہی ہیں، اور تینوں آیات میں بھی اس محفل، اس عقد محفل کے لیے ان آیات کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں اللہ سے ڈرنے والی بات کہی گئی ہے، اللہ کے خوف کی بات کہی گئی ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اتقوا اللہ کے بعد تو موت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم کو موت نہیں آنا۔ کیوں؟ اب اسی لیے کہ اب ظاہر ہے کہ اب شادی ہو رہی ہیں، آپ جوان ہو گئے، تو آپ کے والد ضعیف ہو گئے، اب ان کا مقام آپ لے رہے ہیں، تو آپ جوان ہیں، آپ کے بچے ہوں گے آگے چل کے، آپ ضعیف ہو جائیں گے، پھر آپ چلے جائیں گے اب یہاں سے، اب یہ نسل انسانی چلتی رہیں گی۔ اب تو موت کا بھی ذکر کر دیا گیا اس آیت میں، حالانکہ شادی کے معنی شادمانی کے، خوشی کے ہیں، اور خوشی کی محفل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، موت کا ذکر، کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ تو سمجھتے ہیں آپ شادی ہو رہی ہے، ادھر گیت گا رہے ہیں، ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر آپ لوگ ارے موت کو یاد کرو، ذرا بول کے تو دیکھو، آپ موت کو بھول گئے کیا؟ موت کا ذکر کرو آپ شادی کے اس میں،
کیا بولتے دیکھو گھر والے، کیا کالی زبان نکال رہا بولتے نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے یار، موت موت کیا بول رہا ہم یہاں بول رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی اسی آیت کو پڑھا ہے جس میں موت ہے اس شادی کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ انسان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو کہ ایک دن یہ موت تمہارا خاتمہ کر دینے والی ہے. اسی لیے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی کی زندگی اختیار کرو. انسان عموماً ہوتا کیا ہے، شادی خوشی کا ہے نا، اس میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر یہ اللہ کے ڈر کی بات کیوں کہی گئی؟ عموماً ہوتا ہے کہ انسان خوشی میں اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. ذرا ارے بھائی خوشی کا موقع کیا بار بار آتا ہے کیا، یہ فلاں کیا بار بار کرتے کیا، یہ خوشی کا موقع بار بار باجے بجاتے کیا، یہ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو خوشی میں انسان اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تقوی کے ذریعے سے اس کو لگام لگایا گیا ہے. چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، تم کو ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے تمہیں بچنا ہے. اور خوشی کے موقع کے اوپر تو خاص طور پر اس کا یہ کرنا ہے، کیونکہ یہی شیطان آتا ہے اصل میں. مجبوری کی حالت میں آدمی اللہ کی طرف خود بخود رجوع ہو جاتا، خود بخود رجوع ہو جاتا. پریشانی کی حالت میں اس کو اللہ زیادہ آ جاتا، بیمار ہے اللہ کو زیادہ آ جاتا ہے، یاد کرتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو آپ دیکھیں گے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا متقی بھی اگر ہے نا، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور وہ مریض کی عیادت کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مریض کو بولو کہ اللہ سے دعا کرو میرے لیے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تم تندرست ہے، حالات تمہارے بالکل اس تو وہ نہیں ہے جو اس کے انہیں تو بستر پر پڑ کے اب 24 گھنٹے اللہ سے لگا ہوا ہے. اسی لیے وہ بات کہی گئی ہے اللہ کے قریب ہونے اور تکلیف میں حالات جیسے بھی تمہارے اوپر یہ آ جائیں گے دنیا کے. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر مفلسی طاری ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیا نہ جائیں، اس بات کا ڈر ہے مجھے. اور پھر تم وہ سب کرنے لگو جو پچھلی قومیں کیے ہیں. مفلسی کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے آدمی کو برائی کرنے کے لیے آسانیاں تب پیدا ہوتے ہیں اس کے مال آ جاتا ہے. اسی لیے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ کی بات کہی گئی خاص طور پہ. اب اس معاملے میں آپ دیکھیے الرجال قوامون علی النساء کے تحت پوری زندگی نان و نفقے کی پورے اخراجات کی جس طرح باپ کو رکھا کفیل ذمہ دار بدل رہا ہے نکاح کے دن سے، اب سرپرست بدل رہا. باپ کے مقام پہ اب کون آ گیا؟ اب شوہر آ گیا. اب شوہر جب آ گیا تو باپ کو سامنے رکھے، جس طرح باپ اپنی بچی کو پالا ہے اسی طرح اب شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے تعلق سے وہ دیکھ بھال کرے جو باپ اپنی بچی کو پالا ہے. اور جب بچی کو باپ پالا ہے تو ظاہر ہے کہ بچی سے اس کو کوئی کریڈٹ نہیں ملا، اس کو بچی سے اس کو کوئی یعنی مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس کو ایک طرفہ طور پہ بچی کی تربیت کیا ہے. لیکن جب بیوی بن کے جب آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ کے گھر کا تو دنیا کا کام کر رہی ہوں. بیوی جب بن کے آ رہی ہے کیا کچھ نہیں کر رہی گھر کا کام ان. ہاں بتائیے آپ، وہ گھر کے آپ کے وقت کے اوپر کھانا پکا رہی، کپڑے دھو رہی، فلاں کر رہی، گھر کی صاف صفائی، وہ یہ فلاں جناب علی کی کتنا کام نہیں کر رہی ہے وہ گھر کے لیے. آپ کیا گھر کی ذمہ دار پوری اٹھا رہی ہے وہ. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ آپ کا تعاون، آپ کی آدھی ذمہ داری تو پوری کر رہی ہے وہ گھر کے اندر آ کے، جبکہ باپ کے گھر میں وہ کام نہیں کر رہی. تو الٹا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. بات جہاں تک احسان کی بات ہے اس کو غور کیجئے آپ. یہ شادی ہو رہی ہے تو اس میں احسان کس کا ہے؟ لڑکے والوں کا، لڑکی والوں کا ہے؟ کس کا احسان ہے؟ لڑکی والوں کا احسان ہے. کیونکہ ایک لڑکی کو ایک باپ بچپن سے پال کے پرورش کر کے اس کو پڑھا کے اس کو لکھا کے اس کی تربیت کر کے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہے، آپ کی خدمت میں دے رہا ہے، وہ آپ کے گھر کے آ کے آپ کی خدمت کر رہی ہے. تو احسان اس کا ہوا، لڑکی والوں کا احسان ہوا، لڑکے والوں کا نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ لڑکی جب باپ کے گھر سے جدا ہوتی ہے تو یہ شادی کی جو بات کہی جاتی ہے نا، شادی کے معنی خوشی. تو لڑکی جب باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ کے گھر میں خوشی نہیں، ماتم کا مقام ہوتا ہے، غم کا مقام ہوتا ہے. خوشی تو تمہارے یہاں ہوتی ہے، دولہے کے یہاں ہوتی ہے.
وہاں نہیں ہوتی، وہاں تو ان کا دل کا ٹکڑا رخصت ہو رہا ہے. ان کی چہیتی بیٹی ایک ماں کی گود میں پلی تھی، وہ رخصت ہو رہی ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں رخصت کرتے وقت، اور لڑکے والوں کے پاس کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی آنسو نہیں ہوتے، کوئی درد اور دکھ نہیں ہوتا انہیں. یہاں ہوتا ہے سارا، ایک چیز وہاں پہ لٹ رہی ہے، جا رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ قربانی دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے اوپر یہ ستم کرنا کہ مالی ذمہ داری کے اوپر ووٹ ڈالنا، یہ انتہائی ظالمانہ حرکت ہے. یہ ظالمانہ حرکت ہے، یہ حرام ہے جو قرآن نے بات کہی ہے. پہلے بھی بات بتا چکا، اب بھی بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. قرآن کی سورہ نساء کی آیت پڑھ کے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ مت کھاؤ، زیادتی کر کے مت کھاؤ، غلط طریق سے مت کھاؤ. ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. آپس میں ایک دوسرے کو بزنس ہو رہا، تجارت ہو رہی، اور اس میں ایک دوسرے کو نفع مل رہا ہے، اور وہ نفع بھی دونوں کی مرضی سے ہونا، تو وہ مال کھا سکتے ہو تم. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے مال کھانے کے ہیں وہ حرام ہے. کسی کے اوپر دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا، گھما پھرا کے کھانا، سمجھ میں آ رہا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اسی لیے خاص طور پہ یہ جوڑے گھوڑے کی معاملے کو بھی یہ حرام میں شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک پریشر ڈال کے، اس میں بھی ایک دباؤ ڈال کے آپ وہ مال لے رہے ہیں ان سے. مہر کی رقم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہر شریعت میں یہ بات رہی. آپ قرآن پڑھیں گے سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے مدین کو پہنچے، اور بالکل یا طور پہ فرعون آپ کے قتل کا آرڈیننس جاری کر دیا تھا، اور وہ جناب علی بھاگتے ہوئے مصر کے حدود سے نکل گئے اور ادھر مدین کے حدود میں چلے گئے. اور وہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے، جب ان کے 2 بیٹیاں تھے. تو بہرحال جو تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ان کے 2 بیٹیاں تھے، اور جب ان کے ریوڑ کو جو انہوں نے پانی پلایا، پھر اس کے بعد جناب علی وہ بیٹیاں جو ہے، والد صاحب شعیب علیہ السلام بولے کہ وہ کون تھے، تم جلدی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایک شخص تھا وہاں پہ، ہمارے کو جو ہے پانی پلا دیا، اسی لیے جلدی آ گئے. تو کون ہے؟ بولے کہ شعیب علیہ بلاؤ اس کو. تو وہ آئی دونوں بہنوں میں سے، وہ شرماتی ہوئی، یہ الفاظ بھی قرآن میں آ رہے، اور آ کے انہیں کہنے کہ ابا جان بلا رہے ہیں، اور وہ آپ نے جو کچھ بھی جو محنت کی اس کے اجرت کے لیے. تو پھر وہ گئے، اور جانے کے بعد پورا ماجرا سنا دیا، کیا ہے، کہاں کے رہنے والے، کدھر، فلاں فلاں، انہیں پورا ایسا ایسا مسئلہ ہے. ابھی تو پیغمبر نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام، نبی نہیں بنے تھے. تو بہرحال ان میں سے ایک بیٹی نے کہا ابا جان یہ بہت امین بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. امین کا لفظ کیسے؟ ابھی تو چند دن تھوڑی دیر کی ملاقات تھی. امین امانت دار ہے، کیسے پہچانی وہ لڑکیاں؟ کیسے پہچانی ہوں گی؟ انہوں نے کہا، لڑکیوں سے کہا کہ تم میرے پیچھے رہو اور پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ. لڑکیوں کو پیچھے رکھ کے خود آگے رہے. یہ بوجھ تھی امانت داری. اگر وہ لڑکیاں آگے رہتی تو ہو سکتا ہے کہ خیانت، انسان بشر ہے، فلاں فلاں ہوتی نا کوئی بھی چیزیں. تو بہرحال یہ بڑا قوی ہے اور امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے. تو آپ رکھے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں میرے بیٹی ہیں، جس میں سے چاہے ایک میں تم سے نکاح کر دوں گا. اب تم کو تو کھانے کے لیے کھانا ہی نہیں ہے، اور نکاح کرنا، نکاح کے لیے تو مہر لازم ہے، شرط ہے. تمہارے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، تو مہر کیسے ادا کریں گے تم؟ دیکھیے اب آپ. تو وہاں شعیب علیہ السلام نے کہا مہر کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، میرے یہاں میرے بکریاں وغیرہ نوکری کرو، بہرحال سمجھ لیجیے، تو یہ تمہارا مہر ہو گیا سمجھو. اگر اور 2 سال بڑھا گی تو تمہاری طرف سے ہوگا، لیکن 8 سال تو آپ کو محنت کرنا ہے. یہ مہر طے ہو گیا. سوچ رہے ہیں آپ؟ مہر یہ ہے قرآن میں. اب اسی سے ملتی جلتی ہے آپ کو ایک مثال ملیں گی حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح کی. یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آج بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچ گئی.
کسی ذریعے سے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا, بلا کے پوچھا کہ تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو بہرحال آپ صرف کنڈی ہلائی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس مال کیا ہے؟ کیا ہے مال کیا ہے؟ یہ کیا پہلا سوال ہو رہا. حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ تو آپ پوری طریقے سے واقف ہیں میرے کیا ہے میرے پاس. میرے پاس جو کچھ بھی ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, اور ایک زرہ ہے جو جنگ میں پہنی جاتی ہے لوہے کی زنجیروں کی, وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرو, گھوڑا اور تلوار تو ضرور یہ رکھیے, ذرا بیچ دو, تم بیچ کے پیسے لاؤ. ذرا بیچ دیا. بیچنے جا رہے تھے, راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے. کہاں جا رہے ہو؟ فلاں فلاں. بولے ایسا ہے مسئلہ. تو وہ ذرا حضرت عثمان خرید لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ذرا حضرت عثمان خرید لیے اور وہ رقم حضرت علی کو دے دی. پھر بعد میں حضرت عثمان نے پھر وہ زرا کو حضرت علی کے نکاح میں تحفے میں بھی دے دی, شادی میں. یہ بھی بات ملتی ہے ہمیں. اور یہ رقم لے کے جا کے حضرت علی جو ہے اللہ کے نبی کی دے دیے کہ یا رسول اللہ رقم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش پا رہے تھے. آپ نے پال لیا تھا ان حضرت علی کو, یہیں پلے یہیں بڑے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک معنوں میں آپ کی حیثیت ایک والد کی بھی ہو سکتی ہے, ذمہ دار ہو گئے آپ. تو وہ رقم لے کے جا کے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا, حضرت بلال کو بلایا, حضرت عثمان کو بلایا, بلا کے کچھ پیسے دیے کہ بھائی بازار کو جاؤ, کچھ شادی کا سامان ہے تو وہ خرید کے لاؤ. تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں, تو اس میں ایک بستر اور ایک چکی, ایک مشقیزہ, کچھ یہ چیزیں جو ہے لائے, کچھ خوشبو وغیرہ لائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو سنوارا سمجھیے جمع. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھی. تو بہرحال تو چیزیں منگا کے لائی اور ان کو ایک جگہ رکھا گیا, سیٹ بنا دیا گیا حضرت علی کے پیسوں سے. اس کو کہتے ہیں جہیز. جہیز کے عربی میں معنی ہوتے ہیں ریڈی میڈ کوئی چیز تیار ہو جانا. اللہ کے نبی نے تیار کرا وہ چیز, سارا سامان منگا گئے, وہ ہو گیا جہیز اصل میں. اب یہ بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ فاطمہ کو جناب علی جہیز دیے, لیکن اصل چیز جو ہے یہ جہیز تھا کس کا, یہ کس کے پیسوں سے منگائے؟ یہ علی کے پیسے تھے, حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مسئلہ اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں, اس کو سمجھیے آپ, اس کو باضابطہ پیش کیا جاتا ہے. اگر واقعی میں آپ جو ہے اگر اسی حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ. وہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی آپ کو لڑکی پسند آ گئی تو آپ کے پاس جو بھی 1,00,000 2 لاکھ ہے لے آ کے لڑکی کے والد کو دے دینا, بھائی میرے پاس اتنی رقم ہے, جتنی رقم ہے جو بھی ہو سکتا آپ کر دو بلا لے آ کے. حضرت علی ویسے کرے, بیچ کے پیسے لے آ کے دیے. تو آپ بھی اپنی جو پیسے ہے تو لے آ کے لڑکی کے والد کے دیو, دے کے یہ میرے پیسے ہے اس میں نکاح کر دیو, اب ختم. یہ بولو آپ الٹا منگ رہے کیا رہے تم, ہاں سوچ رہے ہیں آپ, غور کر رہے ہیں. اور پھر یہ اس کو باطل کہا قرآن نے. اسی لیے میں رکھ دوں آپ کو, عموماً یہ بحث آتی ہے جہیز کی. اب خاص طور پہ آپ دیکھے ہوں گے ہمارا جو سیاہ نامہ ہے, عقد نامہ جو ہوتا ہے, اس میں مہر کی رقم لکھی ہوئی ہے, مہر بول کے لکھا ہوا ہے, جوڑے کی رقم بول کے لکھا ہوا ہے. پھر نہیں ہے نا, مطلب کیا ہوا پھر؟ اچھا آپ جس دن نکاح ہوتا ہے قبول کراتے نا وہاں قاضی صاحب, تو قبولیت میں کیا بولتے ہیں آپ؟ 11,000 12,000 جو بھی مہر دیے, میں اتنا مہر دیوں, مائک سامنے لا کے بولتے ہیں آپ, پوروں کو سنے آنا میں اتنا مہر دیوں. تو وہ بھی بولو نا 2 لاکھ جوڑے کے لیوں بول کے بھی بولو نا آپ. پھر کیوں نہیں بولتے بھائی؟ آپ معمولی 10-11 ہزار کا ذکر کر رہے ہیں آپ, پھر وہ 2 لاکھ کا کیوں نہیں کر رہے جو میں لیوں؟ نہیں کیوں نہیں بولتے؟ ان کو خود معلوم ہے یہ جرم ہے, حرام ہے, یہ حرام ہے بھائی, نہیں بولتے. سمجھ میں آ رہا؟ اب کوئی بھی آفیسر جناب عالی کوئی کام کرنا ہے تو رشوت لے کے رشوت لے بولتا کیا انہیں؟ انہیں بھی رشوت لے رہا ہے ایک معلوم ہے, یہ حرام چیز ہے. یہ
باضابطہ اگر ہوتی تو جناب علی اس کا اندراج ہونا چاہیے. پھر یہ ساری چیزیں اسی لیے کہ مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بچیاں ہیں, نکاح نہیں ہو رہی, 3 4 بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں, آ کے منگنے والا منگ رہا, اس کے بغیر نکاح نہیں کرتا بول رہا. تو مجبوری میں جناب علی لوگ گھر بیچ رہے ہیں, سب بیچ رہے ہیں, لڑکی والے وہ مجبوری میں کر رہے ہیں کام. اور مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظالم ہے, بہت بڑا ظالم ہے. اب یہ جو حالات پیدا ہو گئے, اب اس کے معاشرے کے اوپر کیا نفسیات بنے, کیا نفسیات بنے, کہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. اب انہیں ظاہر ہے کہ 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی, جیسے بیٹی ہوتے اس کے دماغ میں آرام, تو اچھی بڑی ہوں گی کیا ہوئیں گا. اسی لیے غیر مسلموں کے بعد تو بچی پیدا ہوتے جناب علی ویلیسی وغیرہ بھی وواہ بول کے کھلا دیتے اس کا. انہیں جب تک 18 سال کی ہو گئے وہ ہوتا ہے, جب بچی پیدا ہوتے شروع پریشان ہے انہیں. اب یہاں پہ بھی وہی حال ہو گیا ہے. نفسیات کیا بن گئے, نفسیات یہ بن گئے جو قرآن نے نقشہ کھینچا 1400 سال پہلے عرب کے معاشرے میں جو نقشہ تھا وہ کھینچا سورہ نحل میں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَمْ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ. اللہ فرماتے ہیں جب ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے, بشرا دی خوشخبری اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے, بھائی بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر سے رونق ختم ہو جاتی ہے بیٹی کی پیدائش سن کے, اور غم زدہ ہو جاتا ہے. غم زدہ, غم ایک غم میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ فکر میں ہے پہلے بھی 2 بیٹیاں, تیسری بھی بیٹی ہو گئی. اب ڈال لیتا ہوں نا حساب کے بڑے ہوئے تو کتنے ہوں گے, کتنے پیسہ کیا بھائی. اب غم زدہ ہونا شروع ہوتا ہے اس. غل وجہہ مسودا, اس کا چہرہ کالا پڑ جانے, رونق ختم ہو جاتی. وہو کظیم, اور غم زدہ ہو جاتا ہے. یتوارا من القوم ما بشر بہ, اور قوم سے منہ چھپاتے پھرتا. منہ چھپانے کا مطلب یہ ہے, اب نہیں بولتا انہیں بھائی کیا ہے لڑکی لڑکی, کیا بولوں اب. ام یدس فی التراب, اس زمانے میں دور جاہلیت میں پھر یار یہ سوچتا ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے, اس کو لیا کہ ابھی دفن کر دوں. یہ نفسیات آئے نہیں آئے آج ہمارے پاس. لڑکیاں جن گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں کوئی خوشی ہو رہی نہیں, ٹھیک ہے پہلی لڑکیوں کو ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری تیسری, اس کے بعد پریشان ہو گیا, غم میں آ گیا انہیں. تو یہ نفسیات پیدا ہو گئے. اور بعض حالات تو یہاں تک ہو گئے کہ اب 2 بچی 3 بچی ہوتے ہیں, جناب یعنی آپریشن بھی کرا رہے ہیں, بھائی بچی ہوتی ہے بچی بھی ہو جائیں گے. پھر کہاں پریشانی ہے سب. یہ حالات پیدا ہو گئے معاشرے کی وجہ سے. دور جاہلیت کی کیفیت آ گئی. ما بشر بہ, اللہ تو کہتے ہیں تو خوشخبری ہے, لیکن اس کو نے غم میں بدل دیا. اس کو غم زدہ ہو گیا ہے, غم کے گھونٹ پی رہا ہے. یہ حالات معاشرے کے ہو گئے. شادی بیاہ, شادی کا خرچہ, شادی خانے کا خرچہ, فلاں فلاں فلاں, آپ دیکھتے ہوں گے. اس کے بعد بات ختم بھی نہیں ہوئی شادی کی. پھر شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی خوشخبری دی ہے تو حالت کیا ہے. بیوی حاملہ ہو گئی, ابھی زچگی کے دن قریب آنے والے ہیں, تو فوری بیوی کو لے کے جا کے میکے میں چھوڑ دیتے ہیں لوگ. کیوں؟ پورا ڈیلیوری کا خرچہ تمہارا, زچگی کے پورا خرچہ تمہارا. کیا بھائی ہے نہیں, یہ ریئل فیکٹ. شادی میں لے لیے, سب ہو گیا, آپ اتنی تباہ کر دیے, وہاں پہ اتنا ہو گیا, گھر بچا دیے. پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو بڑکا دیا, زچگی دیا, آپ جناب علی, تو جناب علی اب کارڈ تمہارے گھر کے قریب کون سا دوا خانہ ہے بول کے پوچھتے لو, وہاں کا کارڈ بناؤ. اب سمجھ لینا آپ, کیونکہ پورا مسئلہ وہی ہے پورا شادی کا.
شادی کے بعد جو ہوا خرچہ اب اس کے بعد کنٹینیو چل رہا اب پورے ڈیلیوری کا خرچہ. اب بات کریں تو اس میں بات یہ بولی نہیں، یہ تو رواج ہے. بولے یہ تو پہلی سجگی کا خرچہ تو ماں باپ ہی کرنا ہے. آپ سوچو، آپ دواخانے میں آ رہے ہیں، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، ادھر جناب علی، ادھر بچہ پیدا ہوا تو ادھر دادا بھی آ رہے ہیں، دادی بھی آ رہے ہیں، ادھر پھپھواں بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ لیکن جیسے بھی اندر سے آواز آئی یا پیسے جمع کرے، وہ بولتے سنے نہیں ویسا کرتے. پورے دادا دادی سے یہی ہے، سنی انسنی، یا لا کے ادھر سے نرس چٹی دے رہی، ادھر نانی بھی بیٹھے ہوئے، ادھر نانا بھی، ادھر دادا دادی بھی ہے. تو دادا دادی تو وہ نرس سے چٹھی لینے ہی تیار نہیں ہے. اب بیچارہ وہی نانا نانی لے لے رہے ہیں چٹھی، کیونکہ ان کو لانا ہے دوا ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے، میڈیکل خرچ. یہ سارے ہے کیا آخر؟ یہ کہاں پہنچ گئے اپن؟ اللہ نے جو بات کہی تھی الرجال قوامون کی، کیا اس کی تکذیب نہیں ہے؟ کیا جرم نہیں ہے؟ کیا مجرم نہیں ہے یہ لوگ؟ پھر اس کے بعد ان کا چلا چٹھی ہونا، 40 دن ہونے کے بعد میں پھر بچہ ہے، اس کا ہونا ہے. پھر جیسا ان ماں باپ کو، جیسا ان کو جہیز کا سامان دیے تھے، سمجھ میں آ رہا، جیسا پلنگ بستر یہ وہ، اب یہ چھوٹے بچے کو بھی دینا، اس کو بھی ایک جھولا دلانا ہے، چھوٹی پلنگ دلانا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ وہ بھی نانا نانیچ کرنا ہے. اب گھر میں بھی بولتے یہ دیو، کیا کرتے اجاڑو، اب دیے نا، باپ کو بھی دیے، بچے کو بھی دیو. کرتے کیا؟ نہیں تو بچی کو تنگ کریں گے یہ لوگ، بچی کو ستاتے. کیسے ماں باپ ہے تمہارے بخیل؟ بولے دیکھو اب کیا ظلم ہو رہا ہے گھر کے اندر. تو میرے ساری باتیں جو آ رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ معاشرے کے اندر ایک ناسور ہے جو پیدا ہو چکا ہے، اور اس کے سب میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں اس کے. نوجوان بچے جو نکاح کر رہے ہیں یا ان کے ماں باپ وہ ذمہ دار ہیں. اللہ کے قوانین کی جرم ہو رہی ہے، اسی لیے لازمی ہے آپ کے لیے ان معاملات کے اندر معاشرے کو جگانا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے آپ کو. تیسری چوتھی اور پانچویں بات جو آئی تھی آپ کے سامنے، وہ تھا ولیمہ. ولیمہ سنت ہے. شادی کیسے ہوتی ہے دور صحابہ میں، اس کی ایک مثال ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. پورے حدیث کی کتابوں میں اور پورے سیرت کی کتابوں میں آپ کے بات آئے گی. عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تو ان کے لباس کے اوپر کچھ زعفران کے خوشبو کے کچھ دھبے دکھے. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی تو پوچھا عبد الرحمن یہ زعفران؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے یا رسول اللہ میں نے ایک انصار لڑکی سے نکاح کیا ہے، میں نے ایک انصار لڑکی سے نکاح کیا ہے. مہر کتنا باندھے؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن تم ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یہ واقعہ ہے. یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے جوڑے کی رقم کتنا لیے، جہیز کتنا لیے، مہر کیا باندھے وہ پوچھ رہے، جو چیز ہے وہ پوچھ رہے. اور آج جہاں بھی شادی ہو رہی ہے چرچا کیا ہوتا ہے، جوڑے کی کتنی ملی ہوئی رقم، یہی پوچھتا. مہر کو بول رہے ہیں نہیں، مہر کتنا بندہ نہیں بولتے. کتنے لیا اب آپ جوڑے کی رقم، کتنے ملے بھائی، یہ چرچا ہے. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر کیا مل رہی ہے آپ کو؟ نکاح کی سادگی. کتنا سادہ نکاح ہو رہا. اس نکاح میں رسول اللہ شریک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا اس وقت، معلوم نہیں ہو رہا کہاں شادی ہو رہی کیا ہے. کوئی حیدرآباد کیوں تھا بڑا، بڑی مشکل سے 400-500 300-400 گھر ہوں گے زیادہ سے زیادہ. مسجد نبی ایک ہی مسجد ہے. پھر کیا بات ہے کہ اس نکاح میں اتنے بڑی جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ وہ رسول اللہ کو کیوں مدعو نہیں کیے؟ اسی لیے نہیں کیے کہ وہ نکاح کے فارمل میں سے ہائچ نہیں. وہ
نکاح کے فارمیلٹی آپ کو بتا دی گئی کچھ 4، لڑکی راضی ہونا، والد یا ولی ہونا، یا مہر کا ادا کر دینا، 2 گواہ ہونا، ہوگا نکاح ختم. یہ اسلامی نظام تھا، اس نظام کے مطابق اسے نکاح کرے. اور اللہ کے نبی یہ نہیں بولے کہ عبد الرحمن ہم کو چھوڑ کے نکاح کر لیے. کیا وہ کیسے بول سکتے ہیں رسول اللہ، جبکہ نکاح کی جناب علی وہ قوانین ہی نہیں ہے. وہ آج ہم کو نکاح کیا بنا کے رکھ دیا. آج تو ہماری کب اصلاح ہوں گی آخر؟ کیا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات صرف سننے کے لیے ہے؟ سننے نہ اور جناب علی اس کے بعد پوچھ کے پھینک دینا. ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ کے قوانین کو سن کے پھر اس کے بعد پوچھ کے پھینک دے رہے ہیں تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کریں گے تو اللہ بھی سن کے پوچھ کے پھینک دے گا. تم نے اس کے احکامات کو سن کے پوچھ کے پھینک دیا ہے تو اللہ سے تم جب دعائیں کرو گے تو اللہ کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی کیونکہ تم نے رد کر اللہ کے احکامات کو سن کے تم نے رد کیا ہے، تم نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ دعائیں سننے والا ہے، اللہ سمیع ہے، میں سننے والا ہوں، لیکن تم میرے احکامات کو سنو گے تو. اب یہ آیت پڑھ لیجیے اب سورہ بقرہ کی، اس میں یہی بات ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. میں اس کی دعا سننے کے لیے اس کے بہت قریب ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرے احکامات کو بھی سنے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرے احکامات کو بھی سنے اور مجھ کے اوپر، میرے اوپر پورا ایمان، پورا یقین رکھتے ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، اور تمہاری دعائیں جب رد کر دی جائیں گے تو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. پھر یہی حال آج ہمارا ہے. کون دعا نہیں کر رہا؟ کتنے نہیں کر رہے ہیں دعائیں؟ کوئی دعا سن رہے ہو رہی؟ کوئی دعا ہو رہی نہیں ہو رہی نا. وہی گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے نا مسلمانوں. کچھ دنیا میں آپ دیکھیں گے، دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیے آپ، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، کون کٹ رہا وہاں؟ اب دعائیں نہیں کر رہی، مائیں دعائیں کر رہی ہیں، دل و جان سے دعائیں کرتی ہیں. ماں کی دعا میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کی اولاد اجڑ رہی ہے، ان کی اولاد معذور ہو رہی ہے، ان کی اولاد لنگڑی لولی ہو رہی ہے، ان کے بچوں کو جناب علی قتل کر دیا جائے، ایسی مائیں بل بل آ رہی ہیں اللہ کے سامنے. کیا بات ہے، دعا کیوں نہیں قبول کر رہا میرا رب؟ وہی بات ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کو تم نہیں قبول کر رہے ہیں تو تمہاری باتوں کو میں قبول نہیں کر رہا ہوں. اس سے سوا کچھ نہیں. سارے احکامات کر کے اس کے بعد خطبے نکاح کے بعد جب دعائیں ہوتی ہیں اللہ ان کو برکت دے، ان کو محبت پیدا کر کے، پھر کیا کریں آپ؟ سوچنے والی بات ہے. انسان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کتنے بھی تعویلات کر لے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کتنا ہی ہیلے حوالے تعویلات کر لے، حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا اس کو معلوم ہے. وہ کتنے پانی میں انہیں کیا کرا اسے معلوم ہے. تو پھر اللہ کیسی دعائیں؟ اسی لیے قرآن بار بار کیا کہتا اللہ تھا، میں تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہوں، میں تمہارے نگاہوں کے چوریوں کو جاننے والا ہوں. پھر کیسے ہوگا؟ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی رب بارگاہ الہی کے اندر؟ وہ کون سے اعمال ہے جو اللہ کی طرف تم جو بھیج رہے ہو؟ معاشرتی احکامات، سورہ طلاق آپ پڑھیں گے، اللہ نے معاشرتی احکامات دیا، اور دینے کے بعد جو لوگ ان کی خلاف ورزی کی ان معاشرتی احکامات کی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَأْيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کتنی ایسی بستیاں چل پھر کے دیکھ لو جو معاشرتی احکامات کی خلاف ورزی کرے. اتت عن امر ربها، اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کیے، امر وہ رسولی ہی، اس کے نبیوں کی خلاف ورزی کیے. تو ہم نے کیا کیا؟ فحاسبنا حسابا شدیدا، تو ہم وہ گناہ جو تمہارا معاف ہو سکتا اس کا بھی حساب لیا، گناہ صغیرہ کا بھی ہم نے حساب لیا جو اللہ فرماتے ہیں معاف کرنے والے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑا. پھر حسابا شدیدا،
وعذبناہ عذابا نکرا، اور ایسا عذاب دیا کہ ان کی شناخت مشکل ہو گئی. یہ بڑے کروڑ پتی تھے، بڑے نواب صاحب تھے، وہ جا رہے، دیکھو بھائی، ارے وہ ہے، بولے تو پہچانے جا رہے ہیں، ہوائی چپل پہ جا رہے ہیں، بولے تو ان کی شناخت مشکل ہو گئی. عذاب عذبنا نکرا وذاقت بال امرہا. کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھا. وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور ان کا انجام سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا. کلیئر کر دیا سورۃ طلاق میں آیت مبارکہ میں. ہم غفلت برت رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اپنی جگہ اللہ کا قانون اپنی جگہ طے ہے میرے بھائی، وہ ٹلنے والا نہیں ہے. وہ یہ ہمارے نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ فلاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں جب اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. تو اسی لیے لازمی جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں اسے فالو کیجیے. معاشرے کی اصلاح بہت لازم ہے اس وقت. مسلمان ہر طریقے سے بگڑا ہوا ہے، کہیں بھی سیدھا نہیں ہے، انہیں ہر جگہ بگڑا ہوا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے دین پہ دین، ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا. اللہ تعالیٰ توبہ کی جو آخری امت ہے، بلکہ آپ کو یہ مہلت دی جا رہی ہے. اگر آخری امت نہیں ہوتے، اس نبی کے بعد ایک اور نبی آنے والا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس امت کو مٹا کے پھر دوسرے نبی کی امت کو لاتا. یہ رحمت للعالمین کی امت ہے، آخری امت، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی امت بھی نہیں. اسی لیے اسی امت کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ انہی کے اندر سے مصلح پیدا ہو جائیں، انہی کے اندر سے اصلاح کرنے والے پیدا ہو جائیں. اللہ کا نظام ہے یہ رحمت ہے اللہ کی، خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے جو ڈھیل دی جا رہی ہے آپ کو. ورنہ آپ قرآن پڑھ لیجئے، جتنے پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، نبیوں کا، رسولوں کا، ان کی قومیں جو مجرمان حرکت کے، اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا، ان کے اوپر ایسے ایسے عذابیں آئے. کسی کو اللہ نے غرق کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کے اوپر تو پتھروں کی بارش کر دیا اللہ تبارک، کسی کو طوفانوں کے اندر کر دیا. یہ ساری آتے ہیں نا، قرآن میں پڑھتے ہیں نا. پھر یہ امت کیوں؟ اس امت کو آخری امت ہے، یہ چانس ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس آخری امت کا. اسی لیے شیطان کا کام جو ہے بڑے زور و شوروں پہ چل رہا ہے. اسی لیے ان حالات کے اندر خاص طور پہ ہم اللہ کی کتاب سے مضبوط طور پہ جڑ جانا ہے. پھر جو کچھ ہم پڑھیں گے یا سنیں گے اللہ کی باتیں، اس کے اوپر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور اللہ کے کتاب پڑھنا ہے اور اس کو اپنے معاشرے میں سمجھانا ہے، پھیلانا ہے. یہ جائز، وہ ناجائز، ہاتھ یہاں بننا، آمین وہاں بولنا، یہ اہل حدیث، وہ تبلیغی، یہ جماعت اسلام، یہ چکروں میں چھوڑ جائے. یہ امت یہی بحث میں ہے، یہ کوسی جماعت کا ہے. آپ کہیں بھی بولیں گے چلو بھائی مول صاحب وہاں آ رہے ہیں درس دے رہے، کوسی جماعت کے انہوں. اب جماعت سے انہیں دیکھیں گے. مسلمانوں کا دماغ ایسا ہو گیا، اذان سنا مسلمان، اذان سن کے گھر سے نکلا یا دکان سے نکلا، اپنے مسلک کی مجلس ڈھونڈ رہا. اذان تو سن لیا نا، اذان ہو گئی، نماز کو جانا ہے، جیسے گاڑی اسٹارٹ کرا اپنے مسلک کی مسجد ڈھونڈ رہا. یہ حال مسلمان کا ہو گیا. اب بتائیے، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو ہمارے مسلک کے، جو ہماری جماعت کی جو بات بولے وہ ختم، دوسری سننا ہی نہیں ہے. اللہ کی بات بھی نہیں سننا ہے بھائی، قرآن بھی نہیں سننا ہے. ارے بھائی ہٹاؤ سارے چیزوں کو. کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی عالم نہیں. جہاں بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی، اسے مضبوط پکڑ لیجیے. فرقوں میں کیوں بٹ رہے ہیں؟ جب نفرتوں کا ماحول گرم ہے، آج نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں کینہ کپٹ آ گیا ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت میں کینہ کپٹ میں آ گئی. نفرتوں کا بازار گرم ہے. وہ 73 فرقوں والی حدیث کو لا کے تو ایسا معمہ کھڑا کر دیے. وہ 73 فرقے کہاں ہے کہ کتنے ہزار فرقے ہو نہیں معلوم. وہ 73 فرقے بنا کے ہر فرقے والا میں حق پہ بول رہا ہوں، حالانکہ اس میں کیا ایک فرقہ حق پہ ہے بول رہے ہیں، حالانکہ 73 کے پورے بول رہے ہیں ہم حق پہ ہیں. جو فرقہ بھی آپ پوچھیں گے، اسلام میں فرقہ ہے ہی نہیں بھائی، پہلے بنا لیے ہم. یہی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی. آج
کوئی بات اچھی بات بتا رہا، کوئی انہیں اپنا آدمی نہیں ہے، بھائی مت سنو، ختم ہو گئی. یہ ہے بہت بڑا اس وقت کا بڑا فتنہ، اسے ہم کو بچنا چاہیے. اور ہمارے تقاریر، ہمارے واضح بھی ایسی ہو رہی ہے، نشانہ دوسری جماعت کو بنایا جا رہا، دوسری شخصیتوں. نہیں بھائی، مت بنائیے کسی کو نشانہ. بھی اپنے اصلاح کی بات کیجئے، اصلاح کی بات کیجئے، ختم. کسی کو آپ کو پر کرسٹ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ اسی لیے نہیں کہہ سکتے، آپ کا کام اصلاح کرنا ہے. اصلاح کے معنی کیا ہے؟ جہاں خرابی ہے اس کے اندر اصلاح کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں بولا گا کہ انہیں خراب ہے، نہیں، خرابی کی اصلاح کرنا ہے آپ کو. یہ کام نہیں ہو رہا. اب اعتراض، بحث، مباحثے، فلاں، اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی، وہ مسجد میں ہوتی نہیں ہوتی، انہیں فلاں، یہ پورا دماغ ہی بنا، اللہ محفوظ رکھے، جس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. کچھ نہیں. آپ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیجئے. پہلے قرآن پڑھیے. پہلے قرآن پڑھنا ہے آپ کو. کیا پڑھیں گے آپ؟ پہلے قرآن. کیا حکم آیا تھا پہلے؟ اقرا، پڑھو. کیا پڑھو؟ جبرائیل علیہ السلام جو کتاب لا رہے تھے وہ پڑھو. یہ صوب نہیں تھے، کوئی کتابہ نہیں تھے، اسی لیے صوب کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں تھا. آج ہو کیا گیا؟ مذہب بولے تو بے حساب کتابیں، لٹریچر نکل گیا. اس میں آگے گڑبڑ ہو گئی. کتاب پہلے پڑھیے، باقی کا دینی جتنے کتابیں بعد میں پڑھیے. وہ بھی پڑھنا لازمی ہے آپ کو، لیکن پہلے یہ پڑھیں گے، بعد میں وہ. کیونکہ قرآن علم ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے. اس روشنی میں وہ کتابیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ہو رہا کیا غلط فہمی معلوم آپ کو؟ لوگ آپ پہلے وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، بعد میں قرآن پڑھ رہے ہیں. دوسرے کتابیں پڑھ کے اس کا دماغ بن گیا، وہ دماغ سے قرآن دیکھ رہے ہیں. دماغ پہلے وہ بن گیا ہوا، وہ دماغ سے قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کا چشمہ لگا کے قرآن دیکھ رہے ہیں. تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گے اب آپ کو بات؟ نہیں آئیں گی. اسی لیے جھگڑے یہی ہو رہے ہیں اصل میں بنیادی طور پہ. قرآن کا علم پہلے، قرآن کا علم پہلے. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس میں انسانوں کو سمجھائی گئی یہ باتیں. اور اللہ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ خود قرآن پڑھنے والے کا ہادی بن جاتا ہے. خاص بات تو یہ ہے، اگر آپ قرآن چھوڑ کے دوسری کتابیں پڑھیں گے تو اللہ آپ کا ہادی نہیں بنتا، پھر وہ کتابیں آپ کے ہادی بن جاتی ہیں. پھر اگر اس میں غلطی ہے تو غلط پر چلیں گے آپ. اس لیے قرآن اصل کتاب ہے. جانا ہے آپ کو میرے کو سب پہلے. انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. آپ آسان طریقہ اختلافات کو ختم کرنے کا، پہلے قرآن، بعد میں سیرت، حدیث، جو بھی یہ کتابیں، تاریخ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اسلامی لٹریچر ہے، یہ سب کا نمبر بعد میں آئے گا. پہلے قرآن آئے گی، اور قرآن کا علم، قرآن کی روشنی میں ساری کتابیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہماری اصلاح ہوگی، عقائد کی بھی اصلاح ہوگی اور معاشرے کی بھی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم.